ساری زندگی ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہم دو طرح سے سیکھتے ہیں، ایک اپنی خود کی غلطیوں سے اور دوسرا دوسروں کی گئی غلطیوں سے۔ مجھے پہلے والا طریقہ زیادہ پسند ہے کہ خود کی غلطیوں سے سیکھ کر خود کو بہتر انسان بنانا، اچھی ماں بننا، اپنے لیے خود کو بہتر بنا کر خود کے لیے کچھ بہتر کرنا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ خوش نہیں یا حالات بہتر نہیں ہوئے، ہم خود کو ہی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ غلطی کرنا ناکامی تو نہیں ہے نا، بلکہ کچھ نیا سیکھنے کا موقع ہے۔ جو ہاؤس وائفز اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں وہ اپنے گھر اور زندگی دونوں کو سنبھالنا جانتی ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ میں نے بہت دنوں بعد ویڈیو ڈالی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم شفٹنگ کر رہے تھے، اور میں آہستہ آہستہ آگے آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ مجھے دوبارہ سے شفٹنگ کیوں کرنی پڑی۔ دوسرا، شفٹنگ کرنے کے بعد فوراً ہی میں پڑ گئی تھی بیمار، جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور تھرڈ یہ کہ ابھی تک گھر میرا سیٹ نہیں ہوا، کچن بھی میں نے اتنا ہی سیٹ کیا ہے کہ جس میں کھڑے ہو کر میں کھانا پکا سکوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باہر سے منگا کر کھانا تو نا ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں، یا کبھی کبھی اچھا بھی نہیں لگتا۔ کبھی کبھی کیا کہ جو گھر کے کھانے والے شوقین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو باہر کے کھانے تھوڑے کم ہی پسند آتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ تو آپ بالکل نہیں کھا سکتے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بتائی، باقی بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن وہی ہے کہ ہر چیز اگر آپ کو بتانے بیٹھوں گی تو بس پھر ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی، اور شاید آپ لوگ بور بھی ہو جائیں گے۔ اور پھر ان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بار بار پوچھا کہ میں ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہی، اور جلدی سے آ کے میں دوبارہ سے ویڈیوز بناؤں۔ بس میں نے پرسوں ہی ڈی ایمز کھولے، اور جب میں نے پڑھا، آپ کے کامنٹس پڑھے، تو مجھے لگا کہ مجھے دوبارہ سے جو ہے ویڈیو بنانی چاہیے، اور کچھ میری موٹیویشن بھی ادھر ادھر ہوئی پڑی تھی تو میں نے جب کامنٹس پڑھے تو میں نے کہا کہ نہیں، جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے تو میں دوبارہ سے ویڈیوز بنانا شروع کروں گی، اور یہاں پر میں حاضر ہوں۔ اچھا، آج جو ہے نا میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں، کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے نا میں جو ہے بہت کچھ اپنے اندر نا محسوس کر رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ہم شفٹنگ تو کرتے رہتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کی ہے، لیکن نا کچھ چیزیں نا میں یہ سمجھ کر کے امپروو کرنا ہی چھوڑ دی تھی کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور جو ہے میں اس کو دوبارہ سے سدھار لوں۔ نہیں، مجھے ڈر ہوتا تھا کہ اگر میں دوبارہ کروں گی تو بھی غلط کروں گی، تو میں نے کچھ کام کرنے ہی چھوڑ دیے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی اس ٹاپک پر بات کی جائے۔ زندگی میں ہر روز ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں، چاہے کوئی نئی ڈش بنانا ہو، یا پھر اس میں نمک کا تیز ہو جانا ہو، یا کسی مسالے کا تیز ہو جانا ہو، کسی سے سخت لہجے میں بات کا کرنا ہو، بچوں پر زیادہ غصہ آ جانا ہو، یا مجھے ایسا لگتا ہے کیا یہ سب غلطیاں ہیں۔ مجھے سوچنا پڑا اس بارے میں نا کہ یہ غلطیاں نہیں ہیں، یہ تو میرے تجربات ہیں جو میں سیکھ رہی ہوں، اور جو ان سے کچھ سیکھ جاتے ہیں وہی اپنے گھر کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ غلطی کر کے یہ سوچنا کہ میں بس اس کام کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گی، یقین مانے اپنے آپ میں ہار مان لینا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اب سے جو بھی میں غلطی کروں گی، چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو یا کتنی بڑی ہو، تو میں اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کروں گی، نہ کہ وہ کام ہی کرنا چھوڑ دوں گی۔ سب سے پہلی چیز، غلطی پر خود کو سزا نہیں، موقع دوں گی۔ جب کچھ غلط ہو جائے گا تو میں یہ نہیں سوچوں گی کہ میں نکمی ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں، یا یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی۔ یہ سب سوچنے کی بجائے نا خود سے نرمی برتوں گی، اور خود کو کہوں گی کہ اگلی بار جب یہ کام دوبارہ کروں گی تو ایسے نہیں کروں گی، جو مسٹیکس ہو گئیں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی۔ خود کو انسان سمجھوں گی تو غلطیاں آپ کو پرفیکٹ ہاؤس وائف بنا ہی دیں گی، کیونکہ غلطیاں جو ہیں نا وہ انسان ہی کرتے ہیں، فرشتے نہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، غلطی ہو جانے پر چھپائیں نہیں، بات کریں اپنی فیملی سے۔ جیسے کسی سے جھگڑا ہو گیا اور غصے میں آپ کے منہ سے کچھ نکل گیا، کوئی چیز آپ سے خراب ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، آپ سے یہ سب ہو جانا انسانوں
آپ کے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی سوری کہنا نا آپ کی عزت میں کمی نہیں لاتا، بلکہ آپ کے رشتے کو اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں نا تو اس کو اپنے اندر چھپا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں سوری کہنا نہ پڑ جائے، پھر چاہے وہ ہسبینڈ سے ہو، چاہے بچوں سے ہو، یا پھر اپنے کسی فرینڈ سے ہو، اور اس طرح آہستہ آہستہ ہم اپنے رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ میں نے آج سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ بھی ہو جائے گا نا، ایسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے ایسا کچھ نکل جاتا ہے کہ آپ کو بعد میں لگتا ہے کہ یار شاید میں یہ نہ کہتی تو فلانے کو اتنا غصہ نہ آتا۔ آپ کا جو ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے نا، میری امی اکثر بولتی ہیں کہ اس کے ساتھ بھی نہیں رہا جاتا اور اس کے بغیر بھی نہیں رہا جاتا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، جب ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم بھی سوری کر سکتے ہیں، ہمیں بھی سوری کرنی چاہیے، یہ صرف ہسبینڈ کا ہی فرض نہیں ہے۔ تو سوری کر کے بات کو ختم کر کے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، تاکہ آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کے اندر اتنی بھی ایگو نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی ایگو کی وجہ سے اپنے رشتے کو خراب کر لیں گی۔ اچھا، یہاں پر نا میں نے ایک کڑھائی ٹرائی کی تھی، ایک ریل دیکھی تھی، اس میں یہ تمام چیزیں اس طرح سے ڈال کر نا تو کڑھائی بنائی تھی۔ اچھا، یہ بنی بہت مزے کی تھی، لیکن نا ایک ہی چیز جو مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ کہ یہ جو پیاز تھے نا، یہ میں نے شاید مجھے زیادہ باریک کرنے چاہیے تھے تاکہ یہ مسالے میں اچھی طرح سے گھل جاتے، ادروائز اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا، نہ مجھے مسالہ پیسنا پڑا، نہ ہی ٹماٹروں کو الگ سے گلانا پڑا، کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں میں نے کسی کی ریل دیکھی تھی اور اس سے کر لیا۔ اب نیکسٹ ٹائم میں نے یہ سیکھا ہے اس سے کہ میں جب اسے نیکسٹ ٹائم بناؤں گی نا تو جو انین ہے نا ان کو چاپ کروں گی باریک فائن، تاکہ مسالے میں اچھی طرح سے گھل مل جائے۔ اچھا، تیسری چیز، گھر کے روزمرہ کے کام، ہم کتنا بھی پرفیکٹ ہوں کوکنگ میں، آرگنائزیشن میں، گھر کو سنبھالنے میں، لیکن کوئی نئی چیز ٹرائی کرتے وقت سالن کا جل جانا، کیک اچھا نہیں بننا، مہمانوں کے سامنے کوئی بات بری لگ گئی یا آپ کے منہ سے کچھ نکل گیا، تو اس سے سیکھیں کہ اگلی بار سوچ سمجھ کر اپنے لفظوں کو چنیں گے، اپنا دھیان کھانا بناتے وقت کچن میں ہی رکھیں گے، اپنے بیکنگ ٹائم کو سیٹ کریں گے۔ یہ سب پریکٹس ہیں جو آپ کو بہتر انسان اور اچھے اخلاق کا مالک بناتی ہیں۔ ایز اے ہاؤس وائف ہم روز ہی کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم سے وہ، کبھی غلط ہو جاتے ہیں، یا کبھی جو ہے ہم بالکل پرفیکٹ کر لیتے ہیں، اور ان تینوں چیزوں میں بہت ڈفرینٹ ہے۔ جو پرفیکٹ ہوگا وہ تو ہم بار بار ٹرائی کرنا چاہیں گے، جو ہم سے اچھا ہو گیا ہوگا وہ ہم کہیں گے کہ چلو ہم جو ہے ہفتے بعد کر لیں گے، 2 ہفتے بعد دوبارہ کر لیں گے۔ لیکن جو خراب ہو جاتا ہے نا، یقین کریں پھر ہمیں یہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ اگر دوبارہ ٹرائی کروں گی نا تو دوبارہ بھی خراب ہی ہوگی یہ چیز، تو میں کیا کروں گی، میں وہ ٹرائی کرنا ہی چھوڑ دوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آج سے آپ بھی اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر آپ سے کہیں پہ بھی تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی ہے اس کو سدھار لیں، کیونکہ آپ کو موقع ملا ہے، غلطی کرنے کے بعد آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اس چیز کو سنوار سکیں اور اچھے سے پریزنٹ کر سکیں یا خود کو جو ہے بہتر کر سکیں، تو ہم اس موقع کو کیوں گنوائیں۔ اگلی ایک عادت جو میں نے پکی اپنی روٹین میں شامل کر لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنا سیلف ریویو کرتی ہوں۔ جب دن ختم ہو جاتا ہے نا، اور جب سکون سے رات کو ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں، تو میں بیٹھ کر نا اپنے پورے دن پہ نظر ڈالتی ہوں کہ آج میں نے کیا اچھا کیا، اپنی کس اسکل کو اور بہتر کیا، کیک آج اچھا بن گیا، یا بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ اچھے موڈ میں بات کی جس سے تھوڑا سا ٹائم سکون اور خوشی کا گزرا، یا کچھ غلطی ہو گئی تو کل یہ نہیں کروں گی۔ سیلف ریویو یہ اتنا ضروری ہے نا، اتنا ضروری ہے، اس کو تو نا آپ پکی عادت بنا لیں۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے نا، آپ اس کے نتائج خود دیکھیں گے اپنی زندگی میں، اپنی فیملی میں، اپنی لائف میں، آپ یقین کریں۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم بلا وجہ ہی بچوں پہ بہت غصہ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ، اور مجھے پھر نا اکثر میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو نا مجھے بڑا ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے آج بچوں پہ بلا وجہ ہی غصہ کر دیا، لیکن نیکسٹ ڈے میں پھر کیا کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا سا کھانا بنا دیتی ہوں، کچھ اچھا سا ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیتی ہوں، اور مجھے ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ میں نے جو ڈانٹا تھا نا، شاید اس کو آج میں کمپنسیٹ کر رہی ہوں بچوں کے ساتھ۔ تو
ہر چیز نا آپ کو ایک طریقے سے کرنی پڑے گی. اپنی غلطیوں کو آہستہ آہستہ کر کے ہمیں سدھارنا پڑے گا، نہ کہ ان سے آنکھیں بند کر کے نا انہیں پیچھے پھینک دینا. یہ تو سب سے بری عادت ہے. تو جب بھی رات کو آپ سوئیں، سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا آپ جائزہ لیں کہ آپ نے آج کیا بہتر کیا اور کل آپ کو کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ خود کو بدلنے کا نا سب سے آسان طریقہ ہے. اگر آپ اپنے اندر پازیٹیو چینجز لانا چاہتے ہیں نا تو ان سب چیزوں پہ عمل کریں. سب سے لاسٹ میں سیکھنے کو اپنی عادت بنا لیں. آپ یوٹیوب کھولیں اور آج کل کے دور میں کچھ بھی سیکھ لیں. مطلب کوئی بھی چیز نا آپ کی پہنچ سے باہر ہے ہی نہیں. یہ آپ کے اندر نا ایک پازیٹیو انرجی لے کر آتی ہے. کوئی DIY سیکھ لیں، کوئی ریسیپی سیکھ لیں، کچھ بھی سیکھ لیں جو آپ کے انٹرسٹ کا ہو. یہ آپ کی پازیٹیو گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو ہر روز خود کو امپروو کرنا ہے تو کچھ نیا سیکھنا ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں غلطیاں آپ کی کمزوری نہ بنیں، بلکہ یہ وہ سٹیپس ہوں جو آپ کو بہتر انسان، بہتر ماں اور بہتر بیوی اور عورت بنائیں. اس لیے خود سے محبت کریں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور زندگی کو مسکراہٹ کے ساتھ جئیں. یہ غلطی جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک نیا سبق ہے. خود سے ناراض نہ ہوں، بلکہ خود کو تیار کر لیں کہ ہم جب بھی غلطی کریں گے تو ایک نیا سبق سیکھیں گے اور اس کو بہتر بنائیں گے. جب آپ اس پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں گے نا تو آپ کا ہر دن بہتر ہو جائے گا اور آپ خود بھی بہترین انسان بن جائیں گے. بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیں، اور مجھے ویلکم بیک بھی کہنا. کامنٹ ضرور کرنا، مجھے پڑھ کے جو ہے وہ بہت سکون ملتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے اندر نا ایک انرجی آتی ہے آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کی. اور جب میں کامنٹس پڑھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں اور مجھے مس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بس اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.